صرف 1 منٹ۔ آج میری اس ویڈیو کا عنوان ہے دی گولڈن بودھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لوہا جو اتنی طاقت رکھتا ہے، جب اسے زنگ کھا جاتا ہے تو وہ اپنی قوت کیسے کھو دیتا ہے؟ زمین کی قوت کلر کیسے ختم کرتا ہے اور سمندر کو اس کا جھاگ کیسے چھپا لیتا ہے؟ یہ سارے وہ مثالیں ہیں کہ جب ایکسٹرنل حالات موافق نہ ہوں تو آدمی کی اندرونی صلاحیتوں پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ ہم میں سے لوگوں کے پاس بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اعتماد کی کمی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ بھی ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی باتوں سے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں ناکام لوگ ہیں؟ یہ وہ بونے ہیں جو اپنے گرد ہمیشہ بالشتی اکٹھے کر سکتے ہیں لیکن کسی قد والے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو لفٹ نہ کرائیں، ان کے جملوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں آپ۔ یہ ان سے بہترین انتقام یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیں، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو ایک سچا قصہ سناؤں گا آج گولڈن بودھا کا، اور یہ قصہ ہے 25 مئی 1955 کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جاؤں کہ 1763 کے آس پاس جب بینکاک، جسے سیام پہ کہتے تھے زمانے میں، اس پر برما کی فوجوں نے حملہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے معبدوں میں بے پناہ خزانہ اور زیورات موجود تھے جو لوگ ہمیشہ قربان کیا کرتے تھے جا کے۔ تو برما کی فوجوں نے اس لالچ میں جب حملہ کیا تو انہوں نے پورے سیام کی اور اس کے اندر موجود جتنے بھی معبد تھے اور جتنے بت تھے پورے برباد کر دیے، صرف سونا اکٹھا کرنے۔ سب کچھ برباد ہونے کے بعد 1801 میں جب سیام کے اندر راما ون کی حکومت آئی اور انہوں نے بینکاک کو اپنا دارالخلافہ بنایا، تو راما ون نے حکم یہ دیا کہ جتنے معبد برباد ہوئے تھے اور جتنے بت وہاں بچے ہیں ان کو لا کے بینکاک میں رکھا جائے۔ اس طریقے سے جو بت وہاں پہ لائے گئے اس میں ایک بہت ہی بھاری بھرکم بت تھا، 2.5 ٹن سے زیادہ اس کا وزن تھا، جو لا کے رکھا گیا، جس کو رکھنے کے لیے پھر ایک خاص معبد بنایا گیا، اور اس معبد کو بننے میں 20 سال لگ گئے تقریباً۔ وہ معبد تقریباً مئی 1955 میں بن کے تیار ہوا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اس پتھر کے مجسمے کو لے جا کے معبد میں کھڑا کیا جائے۔ قسمت کی خرابی کہ جب اس مجسمے کو کرین سے اٹھایا جا رہا تھا تو ایک رسی ٹوٹ گئی، مجسمہ نیچے گر کے کریک ہو گیا۔ جب کریک ہوا تو لوگوں نے پریشانی کے عالم میں جب مجسمے کو دیکھا تو اندر سے ہلکی سی کوئی سنہری سی چمک نظر آ رہی تھی۔ تھوڑا سا کریت کے دیکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد انکشاف ہوا کہ پتھر کے اس مجسمے کے اندر ٹھوس سونے کا 2.5 ٹن وزنی تقریباً 10 فٹ اونچا ایک اور مجسمہ تھا، ٹھوس سونے کا۔ ہوا کہ شروع تھا کہ جب برما کی فوجی نے حملہ کیا تو جس گاؤں کے معبد میں وہ مجسمہ موجود تھا، وہاں کے لوگوں نے اس مجسمے کو کیچڑ کا لیپ کرنا شروع کر دیا۔ کئی تہ جمائے، کچھ کیچڑ، کچھ شیشے ٹوڑے، اور اتنی تہ جماتے گئے کہ وہ کیچڑ سوکھ کے سخت پتھر بن گئی۔ جب برما کی فوجی آئی اور انہوں نے پوری کوشش کی، کسی ایک نے بھی نہ بتایا کہ وہ مجسمہ کدھر گیا، تو انہوں نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس گاؤں کے ایک ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور کسی کو یہ راز معلوم نہ ہو سکا کہ سونے کا مجسمہ وہی موجود تھا مگر ایک پتھر کے مجسمے کے اندر۔ اور پھر 200 سال بعد جب اس کو منتقل کیا گیا بینکاک تو پھر وہ سونے کا مجسمہ سامنے آ گیا۔ یہ مثال دی جاتی ہے بزنس پیمنٹ کے اصولوں میں۔ آپ جب کسی امپلائی سے ڈیل کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر اس کی جو چھاپ لگ گئی وہ آدمی ایسے ہی ہے، ممکن ہے اس میں بہت خوبیاں ہوں، لیکن اس سونے کے مجسمے پہ کیچڑ کی تہ آ چکی ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی دور کیوں جائیے، خود آپ کے اندر بھی بہت ساری صلاحیتیں ہو سکتی ہیں جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی منفی باتوں کو سن کر آپ اپنے اوپر کیچڑ کی تہ چڑھاتے گئے۔ آج آپ کے اندر وہ جو ٹھوس سونے کا مجسمہ تھا خود آپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس مٹی کو کھرچ کے نکالیں، آپ میں بہت صلاحیتیں موجود ہیں۔ کبھی کسی کے منفی رویے سے پریشان نہ ہوں، آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے آپ ہنس کے اڑا دیا کریں، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناکام لوگ ہیں، ان کو لفٹ نہ کرائیں۔ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، زندگی مختصر ہے، کچھ کرنا ہے تو کر جائیے نا۔ یہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کے آپ دل پہ کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی ایک سونے کی شخصیت ہے،
اپنے اوپر سے مٹی نکالیے اور اپنے اندر سونے کی شوشت کو باہر لائیے. یا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.